الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وفي رواية: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ جو ماہ ذی الحج کے نام سے موسوم ہے، اور اسلامی سال جو نیا شروع ہونے والا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہے. ماہ محرم الحرام اس کی شان اور عظمت اور مقام اپنی جگہ پہ برحق ہے، اور یہ شان اور عزت اور مقام اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے اس ماہ مبارک کو عطا فرمایا ہے
جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کا نظام بنایا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے سورۃ توبہ اور 10واں پارہ۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ فرمایا کہ ایک سال میں مہینوں کی گنتی وہ 12 مقرر کیے اللہ تعالیٰ نے، کس دن سے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کا نظام بنایا، اور اسی دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو عزت اور احترام والا بنایا۔ منہا 4 حرم، 4 مہینوں کو احترام والا یہ اللہ تعالیٰ نے اس دن سے بنایا جب سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ قرآن مجید کی تفسیر ہمیشہ سب سے پہلے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور آپ کی زبان مقدس سے ہی کی جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ 4 مہینے ارشاد فرمائے کہ وہ 4 مہینے ہیں ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے عزت اور احترام والے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ اور کب سے بنائے؟ فرمایا جب سے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کا نظام بنایا۔ تو محرم الحرام بھی ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے کہ جن کی شان اور عظمت اللہ تعالیٰ نے اس دن سے بیان فرما دی، مقرر فرما دی جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا ہے۔ تو واضح ہو گئی کہ محرم الحرام کی شان اور عظمت شروع سے ہے، نہ کہ بعد کسی واقعہ کی وجہ سے ہے۔ بہرحال وہ تو اس کی شان، عظمت، مقام اور اس کے بارے میں اگلے جمعے پہ میں تفصیلی عرض کروں گا، اور اس بارے کے اندر جو باتیں عام طور پر لوگوں کے اندر مشہور ہیں ان کی حقیقت کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلے جمعے پہ عرض کروں گا۔ آج آپ حضرات کے سامنے یکم محرم الحرام کے حوالے سے کہ اس دن میں خلیفہ ثانی اور سسر پیغمبر جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ انفرادی خصوصیات کہ جن کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی بھی ثانی اور ہم مثل نہیں ہے، وہ چند چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں قرآن و سنت کے حوالے سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے پیغمبر کے وہ عظیم صحابی ہیں اور وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کی انفرادی خصوصیت وہ ہے جو کسی بھی اور صحابی کو نہ نصیب میں آ سکی کہ سارے صحابہ کرام وہ میرے پیارے پیغمبر کے مرید بن کے آئے ہیں اور حضرت عمر فاروق میرے پیغمبر کی مراد بن کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایسی خصوصیت ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر فرمایا ہے، وہ بھی دیکھیں اور پھر آپ علیہ السلام کی دعا بھی دیکھیں قرآن مجید کا انداز۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔
سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے اور اس عظیم کام کے دوران اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں پیارے اسماعیل یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس نے تعمیر ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ایک عظیم عمل کر رہے ہیں، چلے اس عمل کے دوران اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتے ہیں۔ دعائیں بہت زیادہ کی، ان میں سے ایک دعا یہ بھی فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا میں ابراہیم تیرا گھر بنا رہا ہوں، تیرا مکان بنا رہا ہوں مولا، اور گھر اور مکان ہمیشہ مکینوں سے اچھے لگتے ہیں، میں نے تیرا مکان بنا دیا، اب اس کو آباد کرنے کے لیے اپنا خاص عزتوں والا رسول یہاں مبعوث فرما دے۔ فرمایا وہ رسول جو میں جس کے لیے دعا کر رہا ہوں وہ رسول انہی انسانوں میں سے مبعوث کرنا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا دعوت ابی ابراہیم، فرمایا میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ بن کے آیا ہوں۔ تو میرے پیارے خلیل جس کے لیے دعا فرما رہے ہیں وہ ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس کو خلیل نے مانگا وہ بھی سارے کے سارے انبیاء کرام میں سے اعلیٰ اور عظمتوں والا پیغمبر بنا۔ اب جسے میرے پیارے پیغمبر نے مانگا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 39 لوگ مسلمان ہو چکے جن کے اندر پیارے ابو بکر بھی ہیں، حضرت امیر حمزہ بھی ہے، حضرت علی بھی ہے، حضرت عثمان بھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، بڑے جلیل القدر صحابہ کرام جو مسلمان ہو چکے، لیکن میرے پیارے پیغمبر جیسے چاہتے دین کا بول بالا لوگوں کے اندر اسلام کی دعوت کا پھیلنا، اور میں ویسے اس لیول پہ کام نہیں ہو رہا۔ میرے پیارے پیغمبر یہ حدیث مبارکہ عرض کر رہا ہوں، مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے جا رہے، حضرت عمر فاروق کبھی مسلمان نہیں ہوئے، خود بیان کرتے ہیں میں بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اس نیت سے جا رہا ہوں کہ جیسے ہی موقع ملے گا میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کو نقصان پہنچانا ہے، تکلیف دینی ہے، پر میں لیکن ماجرا کچھ الگ سے ہو گیا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے سامنے پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، اور نماز بھی شروع فرمائی تو پیارے پیغمبر نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع فرما دی۔ فرمایا وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية۔ میں پڑھتے جا رہے ہیں، میں بھی توجہ سے سننا شروع کر دیا، وہ جو نقصان کی نیت سے آیا تھا وہ ساری تبدیل ہو گئی، اور ساتھ میں میرے دل میں بھی اثر ہونا شروع ہو گیا۔ اب اثر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 39 پہ پہنچے، خالق کائنات فرماتے ہیں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ اور فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسم اٹھاتا ہوں جو نظر آ رہی ہیں، اور ان کی بھی قسم اٹھاتا ہوں جو آپ کو نظر نہیں آتی۔ قسم کیوں اٹھا رہا ہوں؟ انہ لقول رسول کریم، یہ جو آپ قرآن سن رہے ہیں یہ بڑے عزت والے رسول کا لایا ہوا کلام ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب یہ
فوراً میرے دل میں خیال آیا، کہتے یار جو دل پہ اثر ہونا شروع ہوا ہے، میرے خیال میں یہ کلام شاعری ہے اور جو پڑھنے والا ہے وہ شاعر ہے، اس لیے میرے دل پہ اثر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبان پہ اگلے الفاظ جاری فرما دیے، فرمایا فما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، فرمایا مخاطب پڑھنے والا شاعر نہیں ہے اور جو کلام پڑھ رہا ہے وہ شاعری نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے اس پہ ایمان بہت کم لوگ لے کے آتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اور حیران ہو گیا، پھر میرے دل میں خیال آیا پڑھنے والا جادو کر رہے اور جو کلام میرے دل پہ اثر کر رہا ہے وہ جادو والا کلام ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے اگلے الفاظ فرمایا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اے مخاطب یہ کلام جادو نہیں ہے، پڑھنے والا جادوگر نہیں ہے، لیکن افسوس ہے نصیحت بہت کم لوگ حاصل کرتے ہیں۔ کہتے پھر فوراً سے خیال آیا نہ شاعر ہے نہ جادوگر ہے نہ شاعرانہ کلام ہے نہ جادو والا کلام ہے، تو پھر ہے کیا چیز؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین، فرمایا یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، یہ کلام رب العالمین نے نازل فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے سنا ہے فرمایا اسی وقت سے میں دلی طور پر ایمان لا چکا تھا۔ اب ادھر یہ معاملہ دوسری حدیث مبارکہ بھی سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اسی جگہ بیت اللہ شریف میں موجود ہے اور پھر دعا کیا فرما رہے ہیں، دعا کے الفاظ سنیے گا۔ فرمایا اللہم اعز الاسلام بأحد عمرین، عمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا مولا اگر دنیا کائنات میں اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، دنیا کائنات میں اسلام کا بول بالا چاہتا ہے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دو میں سے ایک چیز مانگ رہا ہوں۔ مکہ کے اندر دو بڑے سردار ہیں، ایک کا نام عمر بن الخطاب ہے، دوسرے کا نام عمر بن الحشام یعنی ابو جہل ہے۔ ان دو میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے، پر میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں اسلام کو عزت مل جائے گی، اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ میرے پیارے پیغمبر یہ دعائیں مانگ کے آ رہے ہیں واپس، ادھر صبح کا ٹائم ہے، یہ عمر بن الحشام یعنی ابو جہل بیت اللہ میں جا کے بیٹھا ہے، سارے بڑے بڑے رؤسائے مشرکین کو اکٹھا کیا، کہتے یار یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے، ہر روز اس پیغمبر کی دعوت آگے بڑھ رہی ہے، اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، پہلے اکیلا تھا پھر ایک آیا دو آئے تین آئے اب 40 کی تعداد پہنچنے والی ہے۔ کوئی ایسا آدمی جو جائے نہ جائے کہ اس پیغمبر کو نعوذ باللہ قتل کر رہا ہے شہید کر رہا ہے، میں ابو جہل عمر بن الحشام اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ادھر جن دو آدمیوں کے لیے میرے پیغمبر نے دعا کی ہے، انہی دو میں سے ایک قتل کے لیے انعام مقرر کر رہا ہے اور رب کائنات کی قدرت اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اور نہیں اٹھا بلکہ وہ دعا کے اندر جو دوسرا نام تھا عمر بن الخطاب بڑا دور اٹھائے، کہتے ہیں اے عمر بن الحشام اپنی بات میں پک گئے نا، میں ابھی جا کے 2 سیکنڈوں میں معاملہ ختم کر کے آتا ہوں اور تم نے بات سے پھرنا نہیں ہے۔ عمر بن الحشام ابو جہل کہتے ہیں پکی بات ہے، وعدہ ہو گیا، تو شہید کر رہا پیغمبر کو آخری نام مجھ سے حاصل کر لے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے گستاخیاں بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ منظر فرشتوں کو دکھایا، دیکھو فرشتوں یہ وہی آدمی ہے کہ جن کو میرے پیارے پیغمبر دعا میں مانگ رہے ہیں،
ایک قتل پہ ابھار رہا ہے اور دوسرا قتل کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے اٹھے اور تلوار ہاتھ میں اور لے کے جناب مکہ کی گلیوں میں دیوانہ وار پھر رہے ہیں۔ ایک سے تجھے بتاؤ تمہارا پیغمبر کہاں ہے، دوسرے سے تیسرے سے چوتھے سے آگے ملاقات ہوئی۔ ایک صحابی سے کہتے ہیں عمر کیوں پاگلوں کی طرح جناب پھر رہا ہے؟ کہتے ہیں آج تمہارے پیغمبر کا آخری دن ہے، میں نے نہیں چھوڑنا ہمارے خداؤں کو برا بھلا۔ کہتے ہیں نعوذ باللہ آج اس کی آخری دن ہے زندگی کا۔ آگے سے صحابی کہتے ہیں اس پیغمبر کی طرف بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی طرف جا، تیری بہن فاطمہ بھی اور تیرا بہنوئی حضرت سعید بن زید بھی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اب تو غصہ عجیب ہو گیا، آئے بہن کے گھر کے دروازے میں دستک دینے لگے، اندر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ جیسے سنی کہتے بڑا عجیب معاملہ ہے، یہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ اندر آ کے کچھ نہیں پوچھا، فوراً سے حضرت فاطمہ بنت خطاب اور اپنے بہنوئی پہ ظلم شروع کر دیا، مارتا جا رہا ہے، مارتا جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ بھی کیا کہتی ہے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اے عمر تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تو خطاب کا بیٹا ہوگے کفر میں اتنا سخت ہے کہ تو نہیں چھوڑ سکتا، تو میں بھی اپنے ایمان میں اتنی سخت ہوں، جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں دل پہ چوٹ لگی جا کے کہ عورت ہے، صنف نازک ہے اور مار کھائے جا رہی ہے لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے میں نے سوال کیا کون سا کلام پڑھ رہے تھے، کس کی تلاوت میں مصروف تھے؟ کہتے بھائی جی ایسے نہیں، پہلے جناب اس کلام کو سننے کے لیے اپنے آپ کو پاک لیجئے، جائیے غسل کریں، غسل کروایا اور پھر باہر آئے اور پھر سورہ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت سنی۔ فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات